پاک وطن پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گالا منڈی عارف والا میں مسالہ چکی پر چھاپا 180 کلو خام مرچیں 160 کلو ہلدی پاؤڈر 120 کلو ملاوٹی سرخ مرچیں ضبط مسالہ چکی کی اصلاح تک پروڈکشن بند مالکان کے خلاف FIR درج پاک وطن ملاوٹ کے مکمل خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کا سلسلہ جاری تفصیلات کے مطابق گالا منڈی عارف والا میں مسالہ چکی پر کارروائی عمل میں لائے گی ٹیسٹ کے دوران سرخ مرچوں میں رنگ کی ملاوٹ پائے گی ہلدی اور دیگر مرچوں کے سیمپل فیل ہونے پر تمام خام مٹیریل اور ملاوٹی مرچیں ضبط کر لی اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی عاصم جوید کا کہنا تھا کہ فوڈ اتھارٹی قوانین کی خلاف ورزی پر فوڈ بزنس مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا سیمپل اکٹھے کر کے مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ملاوٹ مافیا کی سرکوبی کے لیے کارروائیاں جاری ہیں ملاوٹی خوراک کی روک تھام کے لیے تمام تر اقدامات بروکار لا کر فیصل آباد علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا میں نشے کے دو شخص کا گالی گلوچ اور اسلحے کی نمائش کا معاملہ تفصیلات کے مطابق CPO فیصل آباد کامران عادل نے وائس نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی کی تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے ملزم شہباز ول شوکت علی کو گرفتار کر لیا تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے ملزم شہباز کے خلاف مقدمے کا اندراج کر دیا CPO فیصل آباد کا کہنا تھا کہ غیر قانونی فعال نازیبا حرکات اور اسلحے کی نمائش کو کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی جو بھی قانون کو ہاتھ ملے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی لیا تھانہ فتح پور کی حدود میں چوری کی واردات نامعلوم چور بک سینٹر سے چوری کر کے فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کیا گزشتہ روز میں موٹر سائیکل چوری کی واردات ہوئی تھی شہروں کا DPO اسد الرحمان سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیا تھانہ فتح پور کی حدود میں چوری کی واردات نامعلوم چور بک سینٹر سے چوری کر کے فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کیا گزشتہ روز میں موٹر سائیکل چوری کی واردات ہوئی تھی شہروں کا DPO اسد الرحمان سے نوٹس لینے کا مطالبہ درگاہ شاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سیلابی ریلے میں بہہ جانے والا پل تاحال مرمت نہ ہو سکا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں واقع عظیم بزرگ ہستی حضرت سخی بلال سید بلال شاہ نورانی کے مزار سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پل مونسون بارشوں کے سیلابی ریلے سے بہہ گیا جس کی مرمت تاحال نہ ہو سکی مزار پر جانے والے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا زائرین اور اہل علاقہ نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری اس پل کی مرمت کی جائے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کے کال پر ضلع لسبیلا میں بھی احتجاجی ریلی اور دھرنا مہنگی بجلی مہنگی اشیاء خورنوش نے لسبیلا سمیت ملکی عوام کا جینا محال کر دیا امیر جماعت اسلامی لسبیلا مولانا عبدالمالک رونجا کا خطاب ضلع سے ہمارے نمائندے اقبال قمر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کی مرکزی کال پر جماعت اسلامی ضلع لسبیلا کی جانب سے بھی مہنگی بجلی اور مہنگی اشیاء خورنوش کے خلاف احتجاجی ریلی دھرنا دیا گیا دھرنے سے امیر جماعت اسلامی لسبیلا مولانا عبدالمالک نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کی طرح لسبیلا کی غریب عوام بھی مہنگی بجلی اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان کسی بھی صورت میں عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حکمران ہوش کے نہ لیں اور ملک کی عوام کے لیے بجلی سمیت اشیاء خورنوش کی چیزیں سستی کریں تاکہ ملک کی غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے اجیرا سے سراڑی جانے والی مسافر وین رنگی بازار کے قریب حادثے کا شکار ہوگی جس میں 2 کمسن بچے جاں بحق ہو گئے تفصیلات کے مطابق تقریباً رات 11 بجے کے قریب مسافر وین اجیرا سے سراڑی جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی جس میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی جاں بحق اور زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا حادثے کا شکار ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے اہلیان تھبا کی مشکلات میں دن بدن اضافہ 4 روز گزرنے کے باوجود بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا 30 سے 40 بندے مل کر 1000 فٹ بلندی پر نصب ٹرانسفارمر کو اتارنے اور چڑھانے کے اس چیلنج سے کم نہیں جبکہ وابڈہ اہلکار قریب کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں اہلیان علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹرانسفارمر کو روڈ کے ساتھ لگے پول میں نصب کیا جائے تاکہ ٹرانسفارمر کو اتارنے یا چڑھانے میں آسانی ہو سکے جیکب آباد میں مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی جانب سے در کے زیر اہتمام DC چوک پر لبنان کے مخدر رہنما حزب اللہ کے قائد علامہ سید حسن نصر اللہ کی دردناک شہادت پر احتجاجی دھرنا دیا گیا اس موقع پر احتجاجی دھرنے میں مجلس وحدت المسلمین پاکستان اور جعفریہ الاؤنس پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ وزیر علی مشادی اور مقصود علی ڈومکی نے دھرنے میں شرکت کی اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں امتیاز مصدوئی کی اس رپورٹ میں
जैकमाबाद में भी मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन पाकिस्तान की जानिब से दर्दनाक ज़ेर एहतियाम DC चौक पर लबनान के बाद रहनुमा हज़फुल्लाह के कायद अल्लामा सैयद हुसैन नसरुल्लाह की दर्दनाक शहादत पर एहतजाजी धरना दिया गया। चुके हैं वो जो दहशतगर्दी जारी रखे हुए है गजा में, उसके नतीजे में जब उसको जवाब मिलता है तो वो बिलबिला उठता है। इंशाअल्लाह इस शहीद का खून रंग लाएगा। तरह बदलूं के आज तरक्की बढ़ती जा रही थी और इसराइल के आंखों में एक चुभता हुआ कांटा था। उनको इस बात का खौफ था कि ये बहादुर फर्जंद ज़हरा अगर जिंदा रहा तो ना ये नेतन्याहू रहेगा, ना जोई बाइडन रहेंगे और ना उनके साथी रहेंगे। थाना हैदरी की हदूद गुलाम भट्टो रोड पर गश्त पर मामूर पुलिस और जुराम के इरादे से खड़े डाकुओं का आमना सामना। दोनों तरफ फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला बरामद। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त नवीद वल्द खान जद के तौर पर हुई। जख्मी डाकू संगीन वारदात मुकदमात में मबलूस है। मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। थाना हैदरी की हदूद गुलाम भट्टो रोड वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन के जरिए फरार मुलजिमान की तलाश जारी। SSP लाड़काना मीर रोहिल खान कोसू की जानिब से SHO हैदरी सब इंस्पेक्टर अली हसन मगरी और इसकी टीम के लिए इनामात और एजाजात के अहकाम जारी किए। मियां जुनू थाना सदर की हदूद चौकी जंडियालिया बंगला की इंचार्ज रमजान काटिया की अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। इंचार्ज चौकी जंडियाली बंगला के मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 1260 ग्राम चर्स बरामद। FIR दर्ज। इंचार्ज चौकी जंडियाली बंगला रमजान कातिया ने मजीद कहा कि DPO खानेवाल RPO मुल्तान ने टीमें तश्कील दी है। जो लोग मंशियात फरोश और दूसरे जुर्म में मुलविस हैं इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पिसनी फहीम खान की गरा फरोश दुकानदारों के खिलाफ ब्रेकडाउन बदस्तूर जारी। डिप्टी कमिश्नर गवादुर महमूद रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर पिसनी फहीम खान की खुसूसी हिदायत पर दफादार हुसैन इब्राहिम टीम के हमरा पिसनी मेन बाजार का दौरा किया। सब्जी फल फ्रूट दुकानदारों के रेट मालूम करके नरखरामों के मुताबिक फरोख्त करने की हिदायत जारी की। अवामी शिकायत आने की सूरत में ग्रांट फरोशों दुकानदारों या रेडी वालों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद पिसनी में बाजार की दुकानों की सफाई सुथराई का भी जायजा लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पंजाब की तलबा और तालिबात के लिए बड़ा रिलीफ। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फौरन बेग के सेक्रेटरी हाई एजुकेशन डॉक्टर फारूक नवीद से मुलाकात में दोनों अफसरान की जानिब से स्टूडेंट को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक की जानिब से स्टूडेंट्स को लाइसेंस की फराहमी का फैसला किया गया। दोनों अफसरान की जानिब से अपने अपने इदारों को मरासलात जारी किए गए। मरासला में तलबा और तालिबात समेत जामियात इंतजामिया को लाइसेंस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्टूडेंट्स को शटल सर्विस के जरिए लाइसेंस सेंटर्स लाया जाएगा। स्पेशल काउंटर्स के जरिए स्टूडेंट्स को बुनियादी टेस्ट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किया जाएगा। तमाम CTOs और DTO सेंटर्स में स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर की फैसलाबाद में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने हुकूमती मुआहदे के 45 रोज़ा डेडलाइन गुजरने के बाद भी अमल दरामद न होने पर कचहरी बाजार चौक में धरना दिया। धरना की शुरुआत से खिताब करते हुए प्रोफेसर महबूब जमान भट्ट ने कहा कि जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में 25 करोड़ आवाम का मुकदमा लड़ रही है। मुआहदे से फरार का रास्ता हुकूमत को महंगा पड़ेगा। जुल्म और जबर के खिलाफ न उठना जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी ने बिजली गैस के कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज कर दिया। कौमी अवाम रिलीफ से महरूम है। जमात इस्लामी अवाम को रिलीफ देगी। अवामी हमायत से मुल्क पर पुरअमन इनकलाब आएगा। अवाम अपने हक के लिए घरों से निकले और जमात इस्लामी का साथ दे, वरना IMF के गुलाम हुक्मरान अवाम की हड्डियों में नोच कर खाएं। वारा यूसी मीरपुर के रहवासियों ने हर माह बजट में कटौती के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मौजूदा चेयरमैन हर माह बजट में 1 रुपए का भी काम नहीं करते। मौजूदा चेयरमैन जो हमारे हर माह बजट हर कर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त करते हैं कि अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करें। ईमानदार चेयरमैन को तैनात किया जाए जो कि हम अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करें। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी बलोचिस्तान। आज का ताज़ा तरीन अपार्टमेंट झलमक्सी यूनियन कौंसिल सैफाबाद तकरीब खत्म कुरानी मरकजी जामिया मस्जिद सैफाबाद। चकमक्सी मरकजी जामिया मस्जिद सैफाबाद में नाजरा खत्म कुरान दस्तार बंदी के पुरवकार तकरीब मुनक्कद, जिसमें 10 तलबा ने खत्म कुरान नाजरा मुकम्मल करके दस्तार बंदी की शर्फ हासिल की, जिसकी दस्तार बंदी नौजवान की आदत MPA
حسن مگزی نوابزادہ طارق خان مگزی کے فرزند میر احمد خان مگزی اور میر حسن خان مگزی نے اپنے دست مبارک سے دستار بندی کیا اور ہار پہنائے۔ مرکزی جامع مسجد سیف آباد کے خطیب مولانا کریم اللہ سومرہ اور امام حافظ عرفان علی بروی، حافظ عبد المالک بروی کی محنت سے ہر سال طلبہ ناظرہ ختم القرآن کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ اس موقع پر نوجوان قیادت میر احمد خان مگزی اور میر حسن خان مگزی نے اساتذوں کی محنت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان کے اقدامات اور کمشنر نصیر آباد ڈویژن معین الرحمان خان کی ہدایت کی روشنی میں نصیر آباد میں عوامی مسائل کو معلوم کرنے اور ان کا بہتر حل کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکڑ کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کھلی کچہری مانجو شورو شہر میں منعقد کی گئی۔ لوگوں کی جمع خفیف نے کھلی کچہری میں شرکت کے اپنے مسائل کے متعلق ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کو تحریری اور زبانی طور پر آگاہ کیا۔ مسائل کو ڈپٹی کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکڑ نے موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عوام کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں تمام افسران کی موجودگی کو بے حد سراہا گیا۔ عوام کو جمع خفیف کی ڈپٹی کمشنر کی کارکردگی کو سراہتے خوشی کا اظہار کیا۔ کھلی کچہری میں سائلین کے لیے ضلع انتظامیہ نے نصیر آباد کی جانب سے بہترین انتظامات کیے۔ کھلی کچہری میں کرنل محمد صدیق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبد الحمید، اسسٹنٹ کمشنر علی شاہ عباس، ایس ایس پی نصیر آباد لیفٹیننٹ ریٹائرڈ واحد خان کوسو، ایگزیکٹو انجینئر عبد الرحمان کاکڑ، ایکسین بی اینڈ آر بلڈنگ اکبر الاشاری، ایس ڈی او ایریگیشن محمد مراد مری سمیت دیگر ضلعی افسران شریک تھے۔ کھلی کچہری کے موقع پر سائلین کی جانب سے طبی سہولیات کی فراہمی، زرعی اراضی کے مسائل، تمام تحصیلوں میں ادویات کے کوٹے میں اضافے، امن و امان، سیلابی صورتحال سے لوگوں کو محفوظ رکھنے، بجلی کی فراہمی، کینال پر پلوں کی تعمیرات، ترقی امور میں تیزی لانے، ربی کینال کے شگافوں کو پر کرنے، منجو شوروں میں بینک سسٹم کی سہولیات کی فراہمی، مسافر خانے میں ابونشری کے لیے ہینڈ پمپس کی فراہمی سمیت لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے متعلق تحریری اور زبانی طور پر آگاہی فراہم کی گئی۔ کھلی کچہری میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکڑ نے کہا کہ عوام کے مسائل سے کئی سورج چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر حافظ محمد عمیر یاسین نے ریسکیو 1112 اسپیشل برانچ پولیس میڈیا سمیت عوامی فلاح کے لیے کام کرنے والے اداروں کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں شخصیات کے اعزاز میں حسن کارکردگی شیلڈز دے کر ان کے کام کی انفرادیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے باوقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں ریسکیو آفیسر محمد ارشد، فوکل پرسن لیاقت سکھرا اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شیلڈز پیش کی گئی۔ صدر ہارون آباد یونین آف جرنلسٹ ریاست چودھری، سینئر صحافی شرجیل حاشر، سید ابراہیم فوزی سمیت دیگر صحافیوں اور اسپیشل برانچ سیکیورٹی برانچ کے اہلکاران کو بھی شیلڈز پیش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور انداز ان کے سماجی امور میں بہترین کارکردگی کو سراہا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ عمیر یاسین نے کہا کہ تقریباً اس پہلو میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ اس میں معاشرے کے بے لوث خدمت میں صف اول میں رہنے والوں کو عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ یہ بات پیش نظر رکھی گئی کہ ایک مثالی اور قابل فخر معاشرے کی تعمیر میں سب کو اس جذبے کے ساتھ عوامی مفادات کے لیے کاوشیں بروکار لانے کی اشد ضروری ہے۔ یہی وہ لوگ جو صلح اور ستائش سے بالاتر ہو کے ہمہ وقت عوام کی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تھانہ رجوع کے علاقے میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتیں شہریوں کے لیے سر درد بن گئی۔ شہریوں میں خوف کی لہر پھیل گئی۔ تھانہ رجوع کے علاقے میں آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری شدید پریشان۔ الف صبح تھانہ رجوع کے علاقے میں علی رضا نامی شخص موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ 3 مسلح ڈاکو نے شہری کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا، 1.5 لاکھ روپے اور قیمتی موبائل سے محروم کر دیا، جبکہ تھانہ رجوع کے چند فاصلے پر شہری کو لوٹ لیا گیا، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف کی لہر پیدا ہوگی، جبکہ ایس ایچ او اور دیگر پولیس عملہ خاموش تماشائی بنا ہوا۔ علاقے میں تھانہ رجوع پولیس کی ناقص کارکردگی اور لاپرواہی کی وجہ سے شہری غیر محفوظ، شہری قیمتی اشیاء کے ساتھ جائیں بھی تو غیر سمجھنے لگتے ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او جنرل عبداللہ احمد، RBO فیصل آباد اور IG پنجاب سے اپیل کی کہ عملے سمیت SHO کو تبدیل کیا جائے اور کسی فرد شناس آفیسر کو تعینات کیا جائے۔